جیسے لاسٹ ٹائم ڈسکس کیا تھا، ریپڈ ٹیسٹ جو کہ PCR RNA ٹیسٹنگ ہوتی ہے وہ اویلیبل ہے، لیکن کم ٹیسٹنگ کٹس اویلیبل ہیں اور اس کے ریزلٹس ملنے میں کافی ٹائم لگ رہا ہے. تو جب یہ ڈائگنوسس ہو جاتا ہے، ڈائگنوسس ہونے کے بعد اگر مائلڈ ڈیزیز ہے تو آپ گھر پہ رہتے ہیں، آپ کو کوارنٹین کر دیتے ہیں، یا پھر آپ کو سانس میں تکلیف ہونی شروع ہو جاتی ہے، چیسٹ پین ہو جانا شروع ہو جاتا ہے، اور ایسے سمٹم جس میں آپ کی بریدنگ خراب سے خراب ہوتی جاتی ہے تو آپ کو ہسپتال آنا پڑتا ہے. وہاں پر ہمیں ٹریاج کرنا پڑتا ہے کہ آپ کے لیے ایک ریگولر فلور پہ ایڈمیشن ہوگا یا انٹینسو کیئر یونٹ میں. تو جو اسٹیبل پیشنٹ ہوتے ہیں وہ ریگولر وارڈ پر چلے جاتے ہیں. جو کمپلیکیٹڈ پیشنٹ ہوتے ہیں جو کہ خود بریتھ نہیں کر سکتے ان کو ہمیں وینٹیلیٹر پہ ڈالنا پڑتا ہے، انٹوبیشن کرنی پڑتی ہے اور ان کو ایئر بورن آئسولیشن پہ ڈالنا پڑتا ہے. جو ہمارے کمپلیکیٹڈ پیشنٹ ہیں وہ ان کو کافی لائف سپورٹ کی ضرورت پڑتی ہے. وینٹیلیٹر کے علاوہ میڈیکیشن ہے اسپیشل ٹو کیپ سمن الائیو، جن کو ہم ویزو پریسر ٹریٹمنٹ کہتے ہیں. اینٹی بایوٹکس ہیں، اور کڈنی فیلئر اگر ہو جاتا ہے تو اس کے لیے ڈائلسس یوز کرتے ہیں. تو کووڈ-19 کے لیے اس وقت ہمارے پاس کیا ایویڈنس ہے اور کیا ٹریٹمنٹس اویلیبل ہیں. ایویڈنس جو ہے وہ تو بہت لمیٹڈ ہے کیونکہ یہ بالکل نیا وائرس ہے، ووہان میں ڈائگنوز ہوا ہے اور اس کی ڈسکوری ہوئی ہے. سو جو میڈیکیشن یوز ہوئی ہیں اور جو ہم یوز کر رہے ہیں، ہمارے اپنے کیسز بہت ہیں یہاں پر جن کو ہم روزانہ مینیج کر رہے ہیں، ریگولر وارڈ پر بھی، انٹینسو کیئر یونٹ میں بھی اور آؤٹ پیشنٹ بھی. پلیکنیل جو کہ ایک ملیریا کی میڈیکیشن ہے، 5 دن کے لیے پیشنٹ کو دی جاتی ہے. انیشلی 400 ملی گرام دن میں 2 دفعہ، اس کے بعد 200 ملی گرام دن میں 2 دفعہ 4 دن کے لیے. اس کے ساتھ زیتھرومیکس جو کہ اینٹی بایوٹک ہے، کافی کامنلی یوز ہوتی ہے برونکائٹس کے لیے، وہ یوز کرتے ہیں 500 ملی گرام روزانہ 5 دن کے لیے. اور اس کے علاوہ کچھ ایویڈنس ہے کہ زنک آکسائڈ جو کہ ایک سپلیمنٹ ہے وہ بھی آپ ساتھ میں لیں. تو یہ آج کل موسٹ کامنلی یوز جو میڈیکیشن ہے. اس کے علاوہ اینٹی وائرل میڈیکیشن ہے جس کو کہتے ہیں ریمڈیسیویر، اور وہ میڈیکیشن کافی ڈیفیکلٹ ایکسیس ہے اس وقت. ایون یونائٹیڈ اسٹیٹس میں بھی بہت لمیٹیشن ہے اس کی اویلیبلٹی کی، تو وہ میڈیکیشن بھی یوز ہو سکتی ہے. FDA نے آلموسٹ ان لاسٹ 48 آورز اپروو کیا ہے کہ جو لوگ پہلے کووڈ-19 سے انفیکٹ ہو چکے ہیں ان کا پلازما ایکسٹریکٹ کر کے اور انفیوز کریں کمپلیکیٹڈ پیشنٹ میں. کمپلیکیٹڈ پیشنٹ کا مطلب ہے کہ جو ICU میں ہیں، وینٹیلیٹر پہ ہیں، ہاسپٹلائزڈ ہیں اور ان کو بڑا سخت نمونیا ہے. تو ان پیشنٹس میں یہ ٹریٹمنٹ یوز کی جا سکتی ہے. سو بہت لمیٹڈ انفارمیشن اویلیبل ہے اس وقت، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جب ہم اس وائرس کو تھوڑا بہتر سمجھ لیں گے اور تھوڑے ٹرائلز کے ریزلٹس بھی اویلیبل ہوں گے، ڈیٹا انالیسس بھی ہو چکا ہوگا، تو ہمیں بہتر مینجمنٹ اویلیبل ہوگی. اور ٹرائلز اس وقت ہو رہے ہیں، پرائیویٹ کمپنیز NIH ٹرائل رن کر رہے ہیں. ڈیزیز کو ختم کرنے کا بہتر طریقہ ہوتا ہے ویکسینیشن، اور کووڈ-19 بالکل نیا وائرس ہے تو ابھی اس کی ویکسین اویلیبل نہیں ہے. NIH نے ٹرائل سٹارٹ کر دیا ہے اور ریزلٹس یوزولی 12 سے 18 مہینے لگتے ہیں ریزلٹس آنے میں. تو اس وقت کوئی ویکسین اویلیبل نہیں ہے، لیکن ہم بہت ہوپ فل ہیں کہ جب ریزلٹس آئیں گے ٹرائل کے تو ویکسینیشنس اویلیبل ہوں گی اور جس سے کافی ہیلپ ملے گی، کیونکہ ڈیزیز بہت ایگریسولی پوری دنیا میں پھیل گئی ہے.
آلموسٹ تمام ملکوں میں ہے. یونائٹیڈ اسٹیٹس میں آل 50 اسٹیٹس میں یہ ڈیزیز پھیل چکی ہے. نیو یارک جو ہے وہاں پہ اس کا پریولنس بہت زیادہ ہے.